مشرق وسطی میں پھر کشیدگی کا خدشہ، امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دے دی، کہا کہ ایرانیوں نے گزشتہ رات ہمارے انتہائی جدید اپاچی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ امریکی ہیلی کاپٹر پر 2 پائلٹ سوار تھے، دونوں محفوظ ہیں۔ اس حملے کے جواب میں امریکہ کے لیے جوابی کارروائی کرنا ضروری ہے۔ امریکی صدر نے میڈیا سے گفتگو میں ایران کے ساتھ معاہدہ 2 سے 3 روز میں طے پانے کا عندیہ بھی دیا تھا۔ کہا تھا کہ امریکہ بہت جلد ایران کے خلاف مکمل کامیابی کا اعلان کرے گا۔ معاہدہ ہوا تو تیل سستا ہو جائے گا۔ نیتن یاہو سے کہا تھا کہ ایران کے حملوں کا جواب نہ دیں۔ ایران اور امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایروانی نے اپنے بیان میں کہا، امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے خیالات اور آراء پیش کر رہے ہیں اور ان کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک کبھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے۔ دوسری جانب اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا، امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے اور نہ ہی مذاکرات، اس لیے ایران کو چاہیے کہ وہ عوام کے حقوق کے دفاع کے لیے فیصلہ کن جواب دے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیاں بنانے اور تشدد کے ذمہ دار اسرائیلی عہدیدار بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ یورپی ممالک نے نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ فرانس نے اسرائیلی وزیر خزانہ اور اسرائیل کے قابض 4 رہنماؤں پر ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ناروے نے مشترکہ طور پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان، سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس طلب کرنے کی سمری ایوان صدر کو ارسال کر دی گئی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے آج اجلاس طلب۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کہتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے جبکہ سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی کے اجلاس میں نئے مالیاتی سال کے اہداف اور ٹیکس تجاویز ایوان کے سامنے رکھیں گے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ منظوری کے تمام مراحل ایک ہفتے میں مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بجٹ پر بحث مختصر رکھی جائے گی۔ پنجاب حکومت وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دینے پر تیار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کی رعایت سے وفاق اپنے مالیاتی خسارے اور IMF اہداف پورے کر سکے گا۔ نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کا حجم 5131 ارب روپے ہوگا، جبکہ صوبائی محصولات سے 1330 ارب روپے آمدن متوقع ہے۔ بجٹ میں تنخواہوں کے لیے 650 ارب، پینشن کے لیے 505 ارب 80 کروڑ اور پنجاب فائنانس کمیشن کے لیے 800 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ سماجی تحفظ اور ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے بھی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔
IMF نے صوبائی ٹیکس وصولیوں کا ہدف 64% بڑھا دیا۔ مالی سال 2026-27 میں صوبوں کو 1947 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ دستاویز کے مطابق IMF پروگرام کے تحت صوبوں کو مزید 757 ارب روپے اضافی اکٹھا کرنا ہوں گے۔ رواں مالی سال میں صوبائی ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ 1190 ارب روپے تھا۔ وزیراعظم نے خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری ترجیح قرار دے دی۔ شہباز شریف کی بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کا عمل شفاف طریقے سے تیز کرنے کی ہدایت۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد، گوجرانوالہ اور فیصل آباد کی بجلی کمپنیوں کی نجکاری کی جائے گی۔ سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور چین میں روڈ شو ہوں گے۔ وزیراعظم کو بریفنگ۔ شہباز شریف نے نجکاری کے بعد ایک مضبوط ریگولیٹری فریم ورک بنانے کا حکم بھی دیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنان اور بحرین کی مسلح افواج کے سربراہان کی اہم ملاقات۔ علاقائی سلامتی، باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون اور عسکری روابط کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ پاکستان، لبنان اور بحرین کے درمیان فوجی تعاون مزید بڑھانے اور پیشہ ورانہ روابط مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مہمان فوجی رہنماؤں کا پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل صلاحیتوں اور خطے کے امن کے لیے کردار کو زبردست خراج تحسین۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت بننے کا امکان۔ اتحاد PDM طرز پر ہوگا، جس میں وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزارتوں کی تقسیم کا 60-40 کا فارمولہ ہوگا۔ اب تک کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے 5 حلقوں کے نتائج روک دیے۔ GBA 8 اسکردو، GBA 13 ستور، GBA 15 دیامر، GBA 16 چلاس اور GBA 17 داریل شامل۔ چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز خان کہتے ہیں 5 حلقوں کے مخصوص پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ ووٹنگ 15 جون کو ہوگی۔ مجموعی طور پر پرامن اور مثالی انتخابات ہوئے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔